فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم۔ سورہ زمر کی 31 آیتیں 23ویں پارے میں ہیں۔ آخر میں جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے کہ انک میت و انہم میتون، یہ جو آپ کا دعوت کا سلسلہ ہے اور مخالفین اس کو نہیں مانتے اور طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے اللہ کے سامنے، ثم انکم عند ربکم تختصمون، وہاں پر پھر یہ عدالت لگے گی اور اللہ فیصلہ کریں گے۔ یہ آخری بات ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس جا کے اس کا فیصلہ ہو۔ اس پارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، جو آدمی جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی اس کو عادت ہے، اور تکذیب کرتا ہے یعنی نبی کو جھوٹا کہتا ہے، یہ دو باتیں جس میں پائی جاتی ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وہ بہت بڑا ظالم ہے، ظلم کر رہے، ایک تو خود جھوٹ بول کر اور ایک نبی الصادق الامین کی تکذیب۔ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی کون ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، متقین ہے جو کہ کیا کرتے ہیں؟ سچا پیغام لے کے آتے ہیں، جیسے نبی ہے یا نبی کا وارث، اور ہر حق کی تصدیق کرتے ہیں۔ تصدیق ہی ایمان ہے، ایمان کی تعریف جب ہم کرتے ہیں تصدیق، تو فرمایا کہ یہ دو طبقے ہیں، یہ گمراہ ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، من یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ نے ہدایت دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ٹھیک، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور پھر آگے جا کر دوسرے رکوع میں جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ تعالیٰ روحیں کھینچ لیتے ہیں خاص طور پر نیند کے دوران، پھر جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اللہ روح کو واپس کر دیتے ہیں، اور جس کی روح وہیں روکنی ہوتی ہے روک دیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہر روز ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والے ہیں اور وہی موت دینے والے ہیں۔ صحیح، اور ایک موت جو ہے نا، موت ہی کی ایک شکل نیند بھی ہے جس سے روز ہمیں سابقہ پڑتا ہے اور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ دنیا و ما فیہا سے غافل تھے اور پھر زندہ ہو گئے، اس لیے ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، جس ذات نے ہمیں موت دی تھی اس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی۔ اور رات کو سوتے ہوئے ہم یہ اقرار کرتے ہیں اللہم باسمک اموت، کہ اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں، یعنی مرنے جا رہا ہوں، سونے جا رہا ہوں، مرنے جا رہا ہوں، اور پھر میں اٹھوں گا اگر تیری مرضی ہو۔ تو یہ ایک واضح حقیقت ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ محسوس کر سکتا ہے کہ زندگی اور موت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ایک عام دعوت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، یعنی ان بندوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے جو اپنے آپ پر یعنی کفر، شرک اور نافرمانی میں حد سے گزر جاتے ہیں، اسراف کر جاتے ہیں۔ فرمایا واپس آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آ جاؤ، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آگے جو رکوع ہے اس میں ہے قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الی والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے، فرمایا کہ آپ ان سے کہیں افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کیا تم لوگ مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ یہی ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارے ساتھ بت پرستی میں شریک ہو جائیں، توحید چھوڑ دیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میری طرف وحی ہوئی ہے اور سابقہ انبیاء کی طرف کیا ہوئی ہے، بڑی سخت بات اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے شرک کر لیا ذرا سا بھی، جلی یا خفی، آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے زندگی بھر کے، اور آپ کو بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں بندہ ہوں، میں پابند ہوں، مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتا، آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا۔ یہ معاملہ چلنے اور نہ چلنے کا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم کا ہے اور بندگی کا ہے۔ میں شرک نہیں کر سکتا، تم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو توحید کی طرف آنا ہو۔ اور پھر آخر میں وہی دو رکوع جس کے ابھی قاری صاحب نے بھی تلاوت کی
کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہ دونوں ٹولے وہاں پر بھی اٹھیں گے اور یہ جہنم والا ہوگا، یہ جنت والا ہوگا۔ تم نے ابھی سے اپنا انتخاب کرنا ہے کہ تم نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے۔ انبیاء کے ساتھ مل کے جنت جاؤ گے اور انبیاء کی مخالفت کر کے جہنم جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے، المؤمن یا سورہ غافر، دو نام ہے اس کے، اور بھی نام ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، قرآن کریم کے بارے میں شروع میں ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ قابل التوب بھی ہے، غافر الذنب بھی ہے، گناہ کو معاف کرنے والے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوں صدق دل سے توبہ کرے معاف کر دیں گے، اور توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ کی بہت ساری قدرتوں کا ذکر ہے، آخرت کے عقیدے کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرتیں، کائنات کے اندر بہت سارے نظارے آپ کو ملیں گے، اقوام کے آثار قدیمہ جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی کتنی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو کیسے ہلاک کرتا ہے۔ آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانہ، کہ ہر جگہ جب ایک طرف نبی ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے مخالفین ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ انتظام کرتے ہیں، کہیں سے کوئی غیر جانبدار بندہ آتا ہے جس کا ان سے بھی تعلق نہیں تو ان سے بھی نہیں ہوتا، اور وہ سب کے سامنے اعلانیہ اس نبی کی تصدیق کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی یہ تھا وقال رجل مؤمن من آل فرعون وقال وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، یہی بات سورہ قصص میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب معاملہ ہوا تو اس میں بھی ایک آدمی آئے من اقصى المدینہ، اور یہاں بھی اس کا ذکر ہے کہ فرعون کے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، اور ابھی تک وہ ایمان چھپا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو اللہ بصیرت عطا فرماتے ہیں نا، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور عقل سلیم ان کی ہوتی ہے، ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے، تو ان کے فیصلے پر غور کرنا چاہیے۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ لوگوں کے سامنے دو باتیں رکھی، کہا دیکھیں کہ ابھی تک تو کسی کو پتہ نہیں تھا، اور سب کو تعجب بھی ہوا کہ فرعون کے لوگوں میں سے اس کے خاندان کا کوئی آدمی آ رہے موسیٰ کی تائید کر رہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کے قتل کے درپے ہو صرف اس لیے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تمہارا کیا بگاڑا اس نے؟ کوئی بھی موحد دین کا داعی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، پھر بھی لوگ اس کے نقصان کے درپے ہوتے ہیں، اس کے جان کے درپے ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر جو ہے نا کوئی عقل مند آدمی، کوئی بڑی سطح کا آدمی لوگوں کو متنبہ کر دے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، نبی کو ایک تائید مل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس طرح کی تائیدات کئی دفعہ ملی۔ ابوبکر صدیق ایک عام آدمی تھے لیکن بااثر تھے، کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ بھائی ان کی ہر بات ٹھیک ہے۔ ابو طالب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچا سکتا۔ اس طرح دوسرے تیسرے یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک خاص واقعہ ہے یہاں پر۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اپنے انبیاء کی نصرت کی ہے ہمیشہ، انا لننصر رسلنا، اور ان انبیاء کے پیروکاروں کی اور وارثین کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ مدد آتی ہے بالآخر، اس میں دیر لگتی ہے، لیکن بہرحال جیسے کہتے ہیں نا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، تو بالآخر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن تمہیں اس فیصلے سے پھر کیا ملے گا؟ وہ تو حتمی فیصلہ ہوگا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ مخالفین کو پھر ختم کر دیں گے۔ اس سے پہلے کچھ غور کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے عام بندوں سے، مشرکین سے کہا۔ یہاں پر ایک عجیب سی آیت ہے، اور یعنی آج کل کے حوالے سے ہم اس کو سوچتے ہیں، فلما جاءتہم آیاتنا، اس طرح کی آیت ہے، الفاظ مجھ سے تھوڑے وہ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں فرحوا بما جاءہم من العلم، آج کل علم کا ایک وہ ہے نا کہ بھائی دنیا کے پاس علم ہے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ سوال آتا ہے، کئی دفعہ ہمارے مسلمان بھی کچھ مرعوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، دنیا کی وہ قیادت کر رہے تو علم کی بنیاد پر کر رہے، بھائی کون سا علم؟ دنیا کا علم۔ تو یہ جب وحی آتی ہے نا، ہر زمانے میں لوگ اپنے علم پر اتراتے ہیں، فرحوا بما جاءہم من العلم، جو ان کے پاس علم ہوتا ہے نا، علم دنیا، چاہے وہ فلکیات کا ہو، ارضیات کا ہو، سیاسیات کا ہو، معیشت کا ہو، صنعت کا ہو، جدید قدیم جو بھی ہے، سائنس ٹیکنالوجی، یہ علوم لوگوں کے پاس ہے،
اور ان پر ان کو خوشی ہوتی ہے، ایک فخر ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی ناکامی کا آغاز ہوتا ہے اور اس بنا پر وہ ناکام ہوتے ہیں۔ صحیح۔ انسان کے لیے کامیابی کا ضامن جو علم ہے نا، وہ علم وحی ہے، تو یہ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ حامیم السجدہ، اور اس میں سجدہ بھی ہے۔ حامیم السجدہ اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ حامیم کے نام سے دوسری صورتیں بھی موسوم ہیں، تو یہاں پر خاص طور پر حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کا یہ انداز تھوڑا سا بدلتا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، من اللہ العزیز العلیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ تو رحمان الرحیم ذات کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے، اور اس میں تفصیل ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، عربی قرآن عربوں کے لیے بھیجا گیا ہے، واضح ہے، کوئی چیز اس میں مخفی نہیں ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں۔ قرآنی دعوت کے مقابلے میں ایک کام لوگ کیا کرتے ہیں، ایک یہ کام کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، فأعرض اکثرهم، اکثر لوگوں نے اعراض کیا، اعراض میں انحراف کر لیا، چھوڑ دیا، نہیں وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ یہ ہمیشہ ان لوگوں کا ایک طریقہ رہا ہے، اور مکہ والوں کا بھی رہا ہے، اعراض۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں، دوسرا کام رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو منع کر رہے، نہیں جاؤ، نہیں مانو، نہیں سنو۔ یہی بات یہاں بھی ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ کافروں نے کہا ایک دوسرے سے اور سرداروں نے عام لوگوں سے کہا کہ قرآن کو سنو نہیں، بس کسی کو محمد کے قریب نہ آنے دو، ورنہ سنیں گے تو پھر انہی کے ہو جائیں گے۔ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ تو یہ دوسرا کام ہوتا ہے۔ تیسرا کام کیا ہوتا ہے، الحاد، جو آج کل ہے اور ہر زمانے میں رہا۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے مذہب چھوڑ دینا۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، اللہ نے فرمایا جو ہماری آیاتوں میں الحاد کرتے ہیں، قرآن کے حوالے سے ملحدین کی ایک الگ کیٹیگری ہے، انبیاء کی دعوت کے حوالے سے ایک الگ ہے، سیرت کے حوالے سے مختلف لوگ ہوتے ہیں نا جو سیرت میں کیڑے نکالتے ہیں، کچھ قرآن میں، کچھ سنت نبویہ حدیث میں، کچھ فقہ میں، کچھ دوسری چیزوں میں۔ تو فرمایا یہ الحاد کا بھی طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اور ان کو جو ہے سزا دیں گے۔ اور چوتھا طبقہ ہوتا ہے وہ لوگ جو بیجا مطالبات کرتے ہیں، یہ بھی ہے۔ چنانچہ ایک مطالبہ لوگوں کا کیا تھا کہ یہ قرآن عربی میں نازل ہو رہا ہے، سمجھ میں تو آ رہا ہے، لیکن کچھ حصہ اگر اس کا اعجمی میں ہوتا تو اچھا نہ ہوتا، یا یہ قرآن اگر اعجمی میں ہوتا تو اچھا نہ ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا لو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ، اعجمی و عربی، یعنی نازل تو اعجمی میں نہیں ہوا، لیکن اللہ نے فرمایا علیم بذات الصدور، ذات نے، کہ اگر ہوتا کچھ اعجمی میں تو ان لوگوں کا کہنا کیا ہوتا کہ بھئی ہم عرب لوگوں کے پاس اعجمی کتاب آئی، ہم کیا سمجھیں، اس کے مضامین اچھی طرح میں سمجھ میں نہیں آتے، سمجھتے تو کوئی فیصلہ کرتے، اور پھر کیا کرتے، اعجمی و عربی، عربی نبی اور اعجمی کتاب، یہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، ماننا انہوں نے نہیں تھا۔ یہ بیجا مطالبات ہے، اور اللہ تعالیٰ اتمام حجت تو کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورت کے لیے وہی نازل کرتے ہیں، ہر طرح سے سمجھاتے ہیں، لیکن بیجا مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں اور نہیں کیے جانے چاہیے۔ تو یہ تقریباً آخری آیتیں ہیں اس کی۔